اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید اقتدار علی خان۔ ابھی چند دن پہلے ہی افق آسمان کے اوپر شہادتیں ملی تھیں کہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ لیا گیا ہے، اور رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ 23 مارچ بروز جمعرات یکم رمضان المبارک ہے۔ اعلان تاخیر سے کیا گیا، اس لیے بہت سارے لوگوں کی تراویح رہ گئی اور رمضان المبارک کی سحری کی جو تیاری کی جاتی ہے وہ بھی رہ گئی تھی، کیونکہ تاخیر سے اعلان ہوا تھا۔ آج تک یہ مسئلہ نہیں سالو ہو سکا۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چاند کے نیچے جو سیارہ تھا، اب تو وہ موبائل کے اوپر ساری فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ کو موبائل یہ بھی بتا دے گا کہ چاند کے نیچے کون سا سیارہ آیا ہوا ہے۔ وہ تھا وینس۔ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ چاند کے نیچے جو سیارہ تھا وہ وینس تھا، وینس آیا ہوا تھا۔ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ موبائل جیسی ایک چیز میں، ایپریٹس میں، کائنات کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی جو آپ دیکھنا چاہیں اپنے نیت کے حساب سے اور اپنے ذوق و شوق کے حساب سے وہ آپ کو مہیا ہے، منفی بھی ہے مثبت بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا راستہ بھی آپ کو موبائل کے ذریعے مل جائے گا، اور جہنم میں لے جانے والا راستہ بھی آپ کو موبائل کے ذریعے مل جائے گا۔ اتنے جید علماء حبیب بینک پلازا پہ چڑھ کے 10 بجے کے بعد اعلان کر رہے ہیں، جس وقت میں خود ماڑی پور روڈ پر کسی بھی جماعت کا مجھے نہیں معلوم دھرنا تھا جو 4.5 گھنٹے سے زیادہ طویل گھنٹوں کے اوپر محیط تھا، جس میں میں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مغرب کی اذان کے بعد وہی نماز بھی پڑھ رہے ہیں دھرنے میں، اور عشاء کی اذان کے بعد عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، مگر یہ کھلم کھلا حقوق العباد کی پامالی ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکے، لوگوں نے سارے گھر والے پریشان تھے، آپ کدھر ہیں، آپ کدھر ہیں، جبکہ میں نے پہلی مرتبہ اپنے دوستوں سے دعا کی درخواست کی تھی کہ خدا کے لیے ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ ہم خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایٹم بم جیسی طاقت اپنے پاس حاصل کر لی کہ ہمارے پڑوس ممالک ہماری طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے، اور یہ کریڈٹ چاہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیا جائے، چاہے ڈاکٹر سمر کو دیا جائے، جس کو بھی دیا جائے، بہرحال یہ جو ہمارے پاس یہ ایٹم بم کی طاقت آئی ہے، ایٹمی تنصیبات ہمارے پاس ہیں، اللہ کرے حفظ و امان میں ان ہاتھوں میں یہ رہیں کہ اس کو کوئی گزن نہ پہنچے، ورنہ کب کا لقمہ تر سمجھ کے پاکستان کو لوگ ختم کرنے کے چکر میں تھے۔ پاکستان واحد اسلامی کنٹری ہے، میں ایران کی بات اس وقت نہیں کروں گا، جو ایٹمی پاور ہے، جس کی وجہ سے آپ اب تک محفوظ ہیں۔ بچانے والی ذات خدا کی ہے، مگر وہ وسیلہ بناتا ہے۔ اس نے وسیلہ ایٹم بم اور ایٹمی تنصیبات کی وجہ سے قرار دیا کہ آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں، حالانکہ روز کوئی نہ کوئی وہاں پہ معرکہ آرائی ہوتی رہتی ہے اور ہمارے جوان شہید ہوتے رہتے ہیں، اور شہید کو مردہ گمان نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق حسنہ پاتے ہیں، قرآن میں آیت موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک دیکھتے ہی دیکھتے آج جو ہے رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہو گئی، 6 تاریخ۔ آپ اس طرح اندازہ لگائیے کہ 23 مارچ کو پہلا، 24 کو دوسرا، 25 کو تیسرا، 26 کو چوتھا، 27 کو پانچواں، اور آج 28 تاریخ ہے، چھٹا روزہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 روزے گزر گئے آنن فانن۔ سورہ المومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے دنیا میں کتنا رہے، کوئی کہے گا 1 صبح، کوئی کہے گا 1 شام۔ رب کی آواز آئے گی، نہیں، شمار کرنے والوں سے شمار کرواؤ، اس سے بھی کم لمحے تم ٹھہرے ہو۔
मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए ज़िंदा रखा। मगर इतनी बात आप जान लें कि ये मुतबर्रक जो तमाम महीनों का सैयद सरदार है, सैयद शहूर, ये कुरान वो है शहरुर रमज़ान, जो रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया, जिसमें लैलतुल क़द्र की तारीख़ें आएंगी। और तलाश करो लैलतुल क़द्र को, शब क़द्र की रात को, जिसमें सूरह क़द्र का तज़किरा किया है अल्लाह ताला ने कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये टॉपिक बाद में रखेंगे कि मलाइका के साथ वो जो रूह लफ्ज़ आया है, रूह एक अलग मखलूक है, ये एक अलग चैप्टर है, ये मैं आपको बताऊँ। आज लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे मलाइका के साथ रूहुल अमीन का तज़किरा किया गया है, हज़रत जिब्रील सैयदुल मलाइका। ऐसी बात नहीं है। जब अल्लाह ने सीगा जमा का इस्तेमाल कर दिया है कि मलाइका का नज़ुल होता है और रूह, और तुम क्या जानो कि रूह क्या है, रूह क्या है, ये एक मखलूक है, वो अलग से बताएंगे। मगर 1000 रातों से ये क़द्र की रात, फजीलत की रात अफजल तरीन है। अब एक शख्स अपने ऑफिस से 3 साढ़े 3 बजे निकलता है, 2-2.5 घंटे के बाद थक हार के घर पहुंचता है, उसमें इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो सही तरीके से नमाज पढ़ सके, अफ्तार कर सके, इबादत के लिए जा सके मस्जिदों में, तलावत सही तरह कर सके। कम से कम हमने पहले ज़माने में देखा था कि ट्रैफिक का निज़ाम इतना ज़बरदस्त होता था कि लोग लड़के खड़े हुए होते थे और रास्ता दिलवाते थे गाड़ियों को, और गाड़ियों के लिए रास्ता खुलवाते थे। ये वही कराची है जहाँ सड़क के ऊपर एक आदमी नज़र नहीं आता है, ना इंतज़ामिया का और न कोई सामाजिक कारकुन नज़र आता है जो गाड़ियों का जो रास्ता है, जो ब्लॉकेज है, उसको वहाँ से हटवा दे और लोगों के आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी और सारी रहे। यानी इतना थक हार के लोग घर पहुँचते हैं, इस कदर थक चुके होते हैं कि उस वक्त ज़ोहर का वक्त निकल रहा होता है और नमाज उस वक्त क़ज़ा हो रही होती है, ज़वाल का वक्त होता है, मगर नमाज नहीं अदा कर पाते हैं। यानी जो ऑफिस में आदमी बैठा है वो अपने पिक एंड ड्रॉप का इंतज़ार करके जब वो घर जाने लगेगा, पता चला कि माड़ीपुर का रास्ता ब्लॉकेज है, वहाँ लियारी एक्सप्रेस बंद है, वो टावर जाएगा, उसको पता चलेगा टावर का रास्ता बंद है। ये ऐनुल यकीन देख के बता रहा हूँ मैं आपको, माड़ीपुर का रास्ता बंद है, टावर का रास्ता बंद है। फिर आप चले जाएंगे सुल्तानाबाद PIDC की तरफ से, कितना लॉन्ग रूट है। लोग महंगाई किस कदर है कि दस्तरस से बाहर है कि पेट्रोल, एक साहब ने मुझे बताया कि 48,000 सिर्फ इस मार्च में, जिसके अभी 2-3 दिन बाकी हैं, तकरीबन 48-49,000 उनके सिर्फ पेट्रोल पे खर्च हुए हैं। ज़हनी कुफ्त अलग है, जिस्मानी थकावट अलग है, रोज़ा आप रखे हुए हैं, घर जाके आप इस काबिल नहीं होते हैं कि आप दुकान से कोई चीज़ ख़रीद के घर वालों को लाकर दे सकें, आप नमाज सही तरीके से पढ़ सकें। ये वही कराची है जहाँ पे लोगों को रास्ता दिलवाया जाता था, जहाँ पे सामाजिक कारकुन खड़े होते थे जगह जगह। आज तो मुझे शहर में मुझे बोलने में कोई आर नहीं है, कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आता है, कोई सामाजिक कारकुन नज़र नहीं आता है। ये वो मुक़द्दस तरीन महीना, हालांकि अल्लाह ताला ने 4 महीनों को मुक़द्दस तरीन महीना कहा है, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रमुल हराम, रजबुल मुरज्जब। मगर ये 4 मोहतरम हैं, काबिल एहतराम, जिसमें जंग व जदाल किया सख्ती से मना किया गया था। अफसोस तारीख़ इस्लाम को उठा के देखिए कि जो मार्का मुहर्रमुल हराम में हुआ था, उसकी तो तारीख़ कोई मिसाल ही पेश नहीं कर सकती है, तारीख़ कोई मिसाल नहीं पेश कर सकती है जिसमें जंग व जदाल मना है। ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम, रजब। मगर सबको सैयद सरदार नहीं कहा, सैयद सरदार कहा रमज़ानुल मुबारक को, जो अल्लाह का एक नाम है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि आग लकड़ी को खा जाती है, ख़ज़ा पत्तों को झाड़ देती है, तो रमज़ान वो महीना है जिसको अल्लाह ने कहा कि मेरा महीना है और हलाल चीज़ें
سحری سے لے کے افطار تک حرام ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ بس سر آپ کو وہاں پہ جھکانا ہے جہاں اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ اگر وہ آدم علیہ السلام ہے وہاں سر جھکا دو، اگر وہ محمد و آل محمد کا در ہے وہاں سر جھکا دو، اگر جہاں پر ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا، ان کو تعظیماً سلام کرنا، سر جھکا دو ان کے سامنے۔ جہاں یہ میرا ہے مہینہ، اس کا اجر میں دوں گا، اس کا اجر میں دوں گا۔ کم از کم ہمارے حکام اعلیٰ، حکام بالا کو کم از کم سوچنا چاہیے، باقی مہینے سیاست کے لیے رکھے ہوئے ہیں، باقی مہینہ سیاست کر لیجیے گا، زندہ رہیں گے تو سیاست کریں گے نا۔ اور خدا نہ خواستہ استغفار کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ شبیں آپ نے گزار دیں جس میں ليلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے افضل ترین، 1000 راتوں سے افضل ترین یہ شب قدر کی رات کا جس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ بتایا اس لیے نہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تلاش میں لگ جائیں کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کہ شاید اس کو تلاش کر لیں۔ اس میں ہم سیاست کر رہے ہیں، اس میں لوگ آٹا لے رہے ہیں۔ جو ملک نے ایٹم بم بنا لیا ہے ان کے یہاں آٹا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، ان کے یہاں گیس نہیں ہے، گیس نہیں مل رہی، ان کے یہاں بجلی نہیں مل رہی، ان کے یہاں آٹا نہیں مل رہا ہے، ان کے یہاں مہنگائی عروج پہ ہے، دسترس سے باہر ہے، قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر چلے گئے ہیں تنزلی میں؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بولنے والا ہے، کوئی نہیں اس پہ ایکشن لینے والا ہے۔ آج بھی سیاست سوچ رہی ہے۔ آج آپ سو گئے، صبح اگر آپ کو بیدار کیا اور آپ نہیں اٹھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس جتنا آپ نے اعمال کیا ہے وہ آپ لے کر جائیں گے، اور وہاں پہ آپ کھڑے ہونا پڑے گا عالم برزخ میں اور حشر کے میدان میں، اور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس وقت کوئی سیاست نہیں ہوگی، کوئی قوت کا مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ طاقت کا مظاہرہ، طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، ناز صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے۔ آپ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انسانوں کو آپ صادق اور امین کہہ رہے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ توہین رسالت تو سب سے بڑی یہ ہو رہی ہے کسی شخصیت کو صادق اور امین کا ٹائٹل دے دیا جائے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے کہا تھا کہ وہ محسن انسانیت ہیں تو ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ لوگ اگر کسی کو صادق اور امین کہیں گے تو یہ شان رسالت کے خلاف بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس کی سزا سورہ لہب کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، کوئی اس کا حقدار نہیں ہے صادق اور امین کا۔ اس کو ہم سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ توجہ دیجیے گا اور اپنی آراء سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔